الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نام پارے کے درس مبارک کا آغاز کر رہے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوکس کرتے ہوئے۔ پہلی آیت جس کا انتخاب ناچیز نے کیا ہے وہ سورہ الاعراف آیت نمبر 101 ہے۔ تلک القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تو وہ پھر بھی اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ اس میں بنیادی چیز جو ہمیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ملتی ہے، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان 5 قوموں کے احوال پر مطلع کیا جو کہ آپ نے کہیں پڑھے نہیں تھے، کیونکہ آپ نبی امی تھے جنہوں نے بظاہراً جو فارمل ایجوکیشن ہے وہ کہیں سے حاصل نہیں کی تھی، اور بغیر پڑھے آپ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ غیب کی خبریں بیان کی ہیں، اور نبی وہی ہوتا ہے جو غیب کی خبر عطا کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس آیت سے یہ اشارہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے قبل بھی انبیاء کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا تھا، یعنی معجزات دے کر بھیجا تھا۔ تو جو نبی کے اور غیر نبی کے مابین جو فرق کرنے والی کچھ بڑی چیزیں ہیں، ان میں ایک چیز برحق معجزات ہیں۔ تو تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، اور خاص طور پہ نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا اور کئی معجزات عطا فرمائے۔ تو اس لیے اگر نبی کے پاس معجزہ نہ ہو تو اس کے صادق اور کاذب ہونے کے مابین فرق نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، اور کثیر معجزات عطا فرمائے، اتنے کہ جن کا شمار بھی شاید ممکن نہ ہو کہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر کثیر معجزات عطا فرمائے تھے۔ آگے آئیے الاعراف آیت نمبر 157۔ اور دوستوں، میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر یہ اپنی تاسف کا اور ندامت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ قرآن مجید سے آپ کچھ آیات کا انتخاب کریں اور باقی آیات کا آپ انتخاب نہ کریں، کیونکہ پورا قرآن ہی سیرت ہے، یعنی کہیں سے بھی آپ قرآن کو کھول لیں وہ سیرت ہے، اور ہر واقعے کا، ہر آیت کا ایک شان نزول ہے جو اکثر مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، اور ان میں ایسے مضامین پائے جاتے ہیں جو ہر اعتبار سے صداقت محمدی پہ اصرار کرتے ہیں، نبوت محمدی، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کے اوپر ہی اصرار ہے پورے قرآن کا، چاہے وہ واقعہ یوسف علیہ السلام کا ہو، واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہو، واقعہ نوح علیہ السلام کا ہو، اور کس طریقے سے ان انبیاء کرام کے واقعات جو ہیں وہ صداقت بنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی۔ کسی نہ کسی طرح یہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہی بیان کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، حتیٰ کہ جو مضامین بظاہر توحید باری تعالیٰ کے اوپر ہیں وہ بھی دلیل بنتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی، کہ یہ وہ نبی ہے جو اس سچے رب کی طرف بلاتا ہے۔ تو ہر اعتبار سے قرآن کی ہر آیت سیرت ہی کو لیے ہوئے ہے، اور شان نزول میں آپ جب چلے جاتے ہیں یا ان سے متصل متعلقہ واقعات میں آپ چلے جاتے ہیں تو پورا قرآن سیرت ہے۔ آپ کہیں سے قرآن کو پڑھ لیں، قرآن سیرت ہے۔ تو اس لیے بڑا مشکل ہے کہ آپ یعنی کچھ آیات کو چھوڑیں۔ یہ تو مشکل نہیں ہے کہ آپ کس آیت کو لیں، کیونکہ جس آیت کو بھی لیں گے اس کے پیچھے سیرت ہی ہے، لیکن یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ آپ کس آیت کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سے خطا ہو اس میں عمدن سہمن، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، ہماری لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے الاعراف
آیت نمبر 157 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. آگے طویل آیت مبارکہ ہے. جو اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے جس کو وہ اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو ان کو نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، جو ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا، جو ان سے بوجھ اتارے گا اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے طوق نکالے گا. سو جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس کی تعظیم کی، اس کی نصرت اور اس کی حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ الاعراف آیت نمبر 157 ہے. اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کثیر اوصاف کا ذکر اللہ نے کیا، یعنی بے شمار اوصاف کا ذکر کیا. ان میں سے ہم 11 اوصاف کو بیان کرتے ہیں. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کن 11 اوصاف کو اس ایک مختصر آیت مبارکہ میں جمع کر دیا ہے. اور اب دیکھیے اس میں اوصاف اللہ نے 11 بیان کیے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ کیا بتاتا ہے آپ کو؟ یہ اس کے ساتھ ایک وہ بات ہے جو آپ ذہن میں رکھ کے یہ سنیں. وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کس کے وصف بیان کرتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے. اور اللہ خالق ہے، نبی علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ معبود ہے، نبی علیہ السلام عابد ہیں. اللہ مسجود ہے، نبی علیہ السلام اس کو سجدہ کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے نبی علیہ السلام ہیں، اور وہ الہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور نبی پاک علیہ السلام آپ اس دنیا میں ظاہری طور پہ آپ جس طرح تشریف لے آئے ہیں، حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک کے حوالے سے اگر دیکھیں تو حضور علیہ السلام عبد ہیں، اور عبد یہ ہیں، یہ مولا کی تعریف کرتے ہیں، یہ تو سمجھ آتی ہے. لیکن وہ معبود ہے، وہ لا شریک ہے. وہ معبود ہو کے، مسجود ہو کے، لا شریک ہو کے وہ حضور علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے، حضور کے اوصاف کو بیان کر رہا ہے، حضور کی نعت کو بیان کر رہا ہے قرآن کے اندر، حالانکہ وہ اس کی احتیاج نہیں رکھتا. تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ قرآن میں نبی پاک کے اتنے وصف کیوں بیان کرتا ہے؟ جہاں سے کھولیں نبی کے وصف، جہاں سے کھولیں نبی کی صفتیں، جہاں سے کھولیں نبی کی نعت، آخر کیا وجہ ہے؟ اس لیے آپ کو قرآن میں جا بجا یہ بات نظر آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اس کے محبوب کی تعریف کی جائے، اس کے محبوب کا چرچا کیا جائے، اس کے محبوب کی صفتوں کو بیان کیا جائے، اس کے ایٹریبیوٹس کو بیان کیا جائے. اس کی کئی ریزنز ہیں. ایک اس کی ریزن یہ ہے تاکہ ہمارے لیے وہ ایک مثال بنے اور ہم اسے فالو کریں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے اندر اس کی محبت بیٹھ جائے، کیونکہ جس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے نا، اس کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے. اللہ نے قرآن میں جا بجا اتنا ذکر کیا اور اتنی صفتیں بیان کی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور سے محبت ہمارے دلوں میں قرآن نے راسخ کر دی. قرآن نے حضور کی محبت بٹھا دی ہمارے دلوں میں. جتنا ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں اللہ کی طرف ہماری رغبت بڑھتی جاتی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت بڑھتی جاتی ہے. کیسی عظیم المرتبت ہستی ہیں آپ! اللہ نے آپ کی صفتوں کو قرآن میں اتنی کثرت سے بیان کیا، اتنا زیادہ بیان کیا. اور جب قرآن بیان کرتے ہیں نا، تو آپ کسی جگہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ there is some exaggeration. بھائی اللہ کیوں ایگزیجریٹ کرے گا کسی چیز کو؟ اللہ اتنا ہی بیان کرتا ہے جتنی جو چیز ہوتی ہے. تو اللہ نے کتنا بیان کیا. اس لیے حضور کی شان جتنی بیان کر لو، حضور کی شان بیان کرتے ہوئے آپ ایگزیجریٹ کر ہی نہیں سکتے. وہ یاد ہے نا تمہیدی گفتگو میں المتنبی کے 2 شعر ہم نے پڑھے تھے کہ کتنی صفت آپ کر لیں گے محبوب کی. وہ ایک واقعہ ہے کہ میرے حضور والد گرامی اور میرے مرشد کریم سلطان الفقر بانی اصلاحی جماعت حضرت سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ہاں اکثر آپ کی مجلس میں ذکر چلتا ہی حضور کا تھا. تو ایک عالم آپ کی خدمت میں آئے، بیٹھے تھے، اور آپ نے ایک دوسرے عالم کو کہا کہ آپ واز کیجئے، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، نصیحت کیجئے. تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی تعریف میں اور حضور علیہ السلام کی سیرت پاک پہ خطاب کیا. جب وہ خطاب کر چکے بیٹھ گئے تو وہ مولوی صاحب کھڑے ہو گئے.
اور وہ کہنے لگے حضرت انہوں نے جتنی شان بیان کی ہے نا رسول اللہ کی اتنی شان نہیں ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. انہوں نے یہ لفظ سوچ بھی کیسے لیے؟ انہوں نے کہا اتنی شان نہیں ہے رسول کی جتنی یہ بیان کر رہے ہیں. تو ہمارے شیخ حضرت سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ مولوی صاحب تو ترکڑی رکھی ہوئی ہے نبی دی شان تولن دی، یعنی کیا تمہارے پاس کوئی ایسا ترازو ہے جیسے دکان میں پڑا ہوتا ہے کہ تم نبی کی شان تولو گے کہ اتنی ہے اور اتنی نہیں ہے؟ میرے دوستو، حضور کی شان بیان کرتے ہوئے جو سب سے بڑا آپ نے لحاظ رکھنا ہے وہ یہ کہ کسی بھی جگہ وہ جو عبد اور الہ کے مابین فرق ہے وہ ترک نہ ہو. عبد اور الہ کے مابین جو فرق ہے وہ ترک نہ ہو، جیسا کہ حکم بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میرے بارے میں ایسا نہ رویہ اختیار کرنا جیسا نصارہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختیار کیا. تو ہم وہ عبد اور الہ کا جو فرق ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے آپ حضور کی جتنی تعریف کر لیں، جو بیان کر لیں حضور کے لیے، وہ حضور کی شان سے کم ہی ہوگا جتنا آپ بیان کریں گے. ایگزیجریٹ کیا ہی نہیں جا سکتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، مبالغہ کیا ہی نہیں جا سکتا. مبالغہ تو اس چیز میں ہوتا ہے نا جس کی حد آپ کو پتہ ہو. رسول اللہ کی حد کیا ہے کسے پتا؟ حضور ہماری حدیں جانتے ہیں، ہم حضور کی حد نہیں جانتے. حضور ہماری حدیں جانتے ہیں، ہم حضور کی حد نہیں جانتے. دوستو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جتنی بیان کی جائے وہ اتنی کم ہے. اور کوئی آدمی، جیسے وہ ہمارے ہاں ہماری روایت میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو کرکس ہیں، صدیوں کے کرکس ہیں. اب ایک ربائی ہے جس کا یہ قطع کہہ لیں، ربائی کہہ لیں، اس کا آخری جو دو مصرے ہیں، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یہ ہماری پوری اسلامی تہذیب کا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شعور ہے نا، اس شعور کا کرکس ہے یہ کہ لا یمکن، یا رسول اللہ آپ کی تعریف کرنا جس سے کہ تعریف کا حق ادا ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ممکن ہی نہیں ہے. کون آپ کی تعریف کا حق ادا کر سکتا ہے؟ حضور کی تعریف کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. کون حضور کی وصف کر سکتا ہے؟ کون حضور کی ثنا کر سکتا ہے ایسی جیسی اس کا حق ہے؟ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جیسا کہ اس کا حق ہے کون وہ حق ادا کر سکے. لیکن فیصلہ پھر یہ کیا، اس صدیوں کا جو کرکس ہے وہ یہ ایک مصرے میں ہے. ایک مصرے میں 1400 برس کا خلاصہ ہے، اس کی سمری ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. مختصر بات یہ ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ کنکلوژن یہ ہے، کٹ سٹوری شارٹ یہ ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، اللہ کے بعد آپ ہیں، بس اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں معلوم. وہ اللہ ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، اس نے آپ کو بھیجا ہے، اور جتنی شانیں ہیں اور جو کچھ ہے یا رسول اللہ آپ ہی کو زیبا ہے. تو اس لیے اللہ نے اتنے وصف بیان کیے ہیں نا، اتنے وصف بیان کیے ہیں قرآن میں، اور ایک ایک آیت میں ایسے جس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا کہ تواتر کے ساتھ کڑی جڑتی چلی جاتی ہے، اس طریقے سے اللہ نے حضور کی شان کو بیان کیا ہے متصل کر کے. اس آیت میں بھی اللہ نے حضور کے 11 اوصاف ذکر کیے، ویسے زیادہ ہیں لیکن میں اختصار سے 11 عرض کر رہا ہوں. الرسول، وہ رسول ہیں، النبی، وہ نبی ہیں، الامی، وہ امی ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، اور جس کو وہ اپنے پاس تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں، والانجیل، جس کو وہ اپنے پاس انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یأمرہم بالمعروف، وہ نیکی کا حکم کرتا ہے، وینہاہم عن المنکر، برائی سے منع کرتا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے وہ پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے. اب 2 چیزیں ہو گئی اس میں. پہلے حصے میں کہا کہ وہ نیکی کا امر کرتا ہے، یعنی اعمال میں جو طیب ہیں نا چیزیں ان کا امر کرتے ہیں، اور اشیاء میں جو طیب ہیں
انہیں حلال کرتے ہیں، اعمال میں جو چیزیں بری ہیں، ناپاک ہیں، ان سے منع کرتے ہیں، اور اشیاء میں جو چیزیں بری ہیں، ناپاک ہیں، ان کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفتیں ہیں۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، آپ ان سے بوجھ اتاریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کے گلوں میں پڑے ہوئے توق اتاریں گے۔ یہ بنیادی 11 صفتیں ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان فرمایا، اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ وَهَذِهِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی کتب الانبیاء، اور یہ وہ صفتیں تھیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جن کو اللہ نے دیگر انبیاء کی کتابوں میں بیان کیا تھا۔ بشروا اممہم ببعثہ وامرہم بمتابعتہ، جنہوں نے اپنی قوموں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بشارت دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی متابعت کا امر کیا، حضور کی پیروی کرنے کا حکم کیا کہ جب نبی مختار محمد مصطفیٰ مدینے کے تاجدار آ جائیں ان کی پیروی کرنا۔ اور آپ کی صفات انبیاء کی کتابوں میں ہمیشہ سے جو ہے موجود رہیں، یعرفها علماؤہم و احبارہم، جسے ان کے علماء بھی جانتے ہیں، ان کے پادری اور بشپس بھی جانتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد، جیسے ہم نے بیان کیا، انہوں نے وہ کتابیں بدل دیں، اور پھر جو ہے وہ مذاہب وہ عرب روایت سے نکل کے وہ ویسٹرن روایت میں چلے گئے۔ یعنی یہ جو لنگول سیٹ ہے نا، جس میں یہ 3 زبانیں سسٹر لینگویجز کہی جاتی ہیں، جس میں ہیبرو ہے، ارامیک ہے اور عربک ہے، یعنی عبرانی، آرامی اور عربی، یہ 3 زبانیں یہ سسٹر لینگویجز ہیں۔ جو یہود کی لینگویج ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب اتری، وہ ہبرو تھی، عبرانی زبان میں، اور جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کتاب اتری وہ آرامی زبان ہے، ارامیک جسے کہتے ہیں۔ وہ متروک ہو چکی ہے، وہ زبان ہی ختم ہو گئی، متروک ہو چکی۔ اور تیسری زبان جو ہے وہ عربک ہے، جس میں قرآن مجید آیا۔ تو جو کرسچن ٹریڈیشن تھی وہ ارامیک سے نکل گئی، یعنی جو یہ ایک لینگویجز کا سیٹ تھا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کئی ہزار برسوں سے جو یہاں پہ ان کی پرورش ہوئی تھی، ان 3 زبانوں کی جو ایک سسٹر لینگویج کے طور پہ یہ یہاں پہ موجود تھیں، اور اس خطے کے اندر یہ بولی جاتی تھیں، مختلف اقوام، مختلف قبائل، مختلف ڈائلیکٹس کے ساتھ یہ 3 زبانیں بولتے تھے۔ یہاں سے ایک تیسری روایت اٹھی بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور یہاں سے وہ مکمل طور پہ رخصت ہو گئی۔ پہلے وہ گریک میں گئی، پھر رومن میں گئی، پھر لیٹن سے وہ باقی ویسٹرن لینگویجز کے اندر گئی۔ اب اس کے اوپر جو انفلوئنس تھا وہ عرب دنیا کا تو ختم ہو گیا، جہاں سے وہ مذہب آیا اب اس کی بجائے اس پہ جو انفلوئنس ہے وہ یورپین لینگویجز کا ہے، تو اس لیے اس کو بدلنا، اس کے اندر تحریف کرنا وہ اور بھی زیادہ آسان ہو گیا، اور وہ اس کی تفصیل بہرحال الگ ہے۔ یہاں پہ میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں جسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے مسند احمد کی روایت سے بیان کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑے عالم تھے، عبرانی زبان کے، توریت کے، حضرت موسیٰ کے دین کے، ان کے گھر گئے، اور وہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ایک جوان اور تنومند بیٹے کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے، اور وہ بیٹا جو تھا وہ نزع کی حالت میں تھا، یعنی بالکل وہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر تھا، اور اس کا جو باپ تھا، جو عالم تھا، وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس نے توریت کو کھولا ہوا تھا اور وہ توریت کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، وہ جو عالم بیٹھا تھا توریت کا، توریت کی تلاوت کر رہا تھا، حضور نے اسے پوچھا کہ اس ذات کی قسم جس نے یہ توریت نازل کی، مجھے بتاؤ کیا اس توریت میں تم میری صفتوں کو نہیں پاتے، میری بشارتوں کو نہیں پاتے؟ تو وہ بالکل منہ پہ مکر گیا۔ اس نے کہا
کہ نہیں ہم نہیں پاتے۔ جب وہ مکر گیا تو وہ بچہ، اس کا وہ تنومند بیٹا خوبصورت جو ڈیتھ بیڈ پہ تھا، ادھر وہ اپنے بیڈ سے پکارا، اپنی اس بستر مرگ سے وہ پکارا، اور اس نے کہا اِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِنَا صِفَتَكَ وَمَخْرَجَكَ۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم آپ کی بشارتوں اور آپ کی صفتوں کو اور آپ کے مقام کو اپنی کتابوں کے اندر پاتے ہیں۔ اور پھر اس لڑکے نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ باپ نہیں مانا، لیکن وہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا بچہ جو ہے وہ بول پڑا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور اس کے بارے میں امام ابن کثیر نے لکھا ہے ھذا حدیث جید قوی، جید قوی حدیث ہے یہ۔ وہ بچہ مر گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس شخص سے ہٹا لو، اس کے باپ سے ہٹا لو، یہ اپنے باپ کے دین پہ نہیں تھا۔ ثم تولی کفنہ والصلاۃ علیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جسد کو لے گئے، اسے اسلامی طریقے کے مطابق حضور نے کفن دیا، جنازہ پڑھایا، پھر اس کو دفنایا۔ تو میرے دوستو، ان کے اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں جو ساتھ ساتھ ناچیز عرض کرے گا کہ کس طرح ان کی کتابوں کے اندر یہ بشارات اور یہ چیزیں موجود تھیں، اور یہ لوگ اس کو جانتے تھے، مگر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے وہ چیزیں چھپا لیں۔ اور اس کے ساتھ اس آیت مبارکہ میں دوسرا پہلو یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں کو کثرت سے جمع کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے، یعنی سنت اللہ ہے، یہ کثرت سے حضور کی صفتوں کو جمع کرنا۔ اور اسی کو ہم اپنی روایت میں نعت کہتے ہیں۔ نعت کیا ہے؟ حضور کی صفات کو جمع کرنا۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گین رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ یہ کیا ہے؟ ایک مقام پہ حضور کی صفتوں کو جمع کرنا ہے، یہ نعت ہے۔ اور یہ نعت جب ہم کہتے ہیں، یہ نعت جب ہم سنتے ہیں، یہ نعت جب ہم سنتے ہیں، یعنی نعت سے مراد جب ہم حضور کی تعریف سنتے ہیں، حضور کی صفتوں کو یکجا دیکھتے ہیں، تو بنیادی طور پہ ہم قرآن کی سنت کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھنی چاہیے۔ آج کل ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک بڑا عجیب ٹرینڈ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سے لوگ کتراتے ہیں۔ وہ کیسے مسلمان ہیں یہ؟ یعنی جنہیں نبی کی نعت اچھی نہیں لگتی، نبی کی نعت اچھی نہیں لگتی، نبی کی نعت سنتے ہوئے وہ منہ نیچے کر کے بیٹھے ہوں گے، منہ پہ غضب آیا ہوا ہوگا، رنگ اڑا ہوا ہوگا۔ یار کیا ہے مسئلہ، کیا ہے تمہیں حضور سے؟ کیوں نہیں نعت سنتے رسول اللہ کی؟ ہاں، اور دوسری طرف بھی یہ لازم ہے کہ نعت میں جو فرق ہے عبد کا اور الہ کا، وہ ضرور برقرار رہنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہم نے جتنے بزرگ علماء کی نعتیں پڑھی ہیں، حضرت امام جامی رحمہ اللہ کی ہوں، امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کی ہوں، امام بوصیری کا قصیدہ شریف ہو، اس کے علاوہ بڑے بڑے علماء کی، بزرگوں کی لکھی ہوئی نعتیں ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیں ہیں۔ تو یہ جو نعتیہ کلام ہے، حضرت حفیظ طائب ہیں، حفیظ جلندری کا شاہنامہ اسلام ہے، اور میں ریکمینڈ کروں گا، آپ سیرت سیریز سن رہے ہیں، آپ کو حفیظ جلندری کا شاہنامہ اسلام ضرور پڑھنا چاہیے۔ ایک ایسی کتاب ہے جس کی ناقدری ہوئی ہے، اس کو وہ مقام ہم نے نہیں دیا جس کی وہ مستحق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف بیان کرنا یہ لازم ہے ہمارے اوپر، اور جتنا ہو سکے حضور کی تعریف کو پھیلائیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158۔ آپ فرما دے اے لوگو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔
میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. کون؟ اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو مالک ہے زمین کا اور آسمانوں کا، اسی کی ملک ہیں یہ. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اور اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اس میں آپ غور کیجئے، اس آیت میں کس قدر مفاہیم اللہ نے جمع فرمائے. آئیے ایک ایک کر کے ان میں سے نکلتے ہیں. امام خازن رحمہ اللہ نے اس پہ جو بات کی، انہوں نے کہا کہ قل یا ایھا الناس. اس میں پہلی بات تو یہ کہ یہ خطاب شروع ہوا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. قل، آپ فرمائیے. کسے فرمائیے؟ یا ایھا الناس، سب لوگوں کو فرمائیے. کیا؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. لا الی بعدکم دون بعد، نہ کہ تمہارے بعد کے علاوہ بعض کی طرف، بلکہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت تمام مخلوق کے لیے عام ہے. جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئی. ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ کان کل نبی یبعث الی قومہ خاصۃ. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ اپنے ایک خاص قبیلے کی طرف انہیں مبعوث کیا جاتا تھا. They were commissioned to some specific community based on some geography or the ethnicity or the language, اور even رسول جو ہیں وہ ایک ایک بستی کی طرف آتے تھے، ایک ولیج کی طرف ایک رسول آتا تھا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا جب معاملہ آیا تو حضور نے کیا کہا؟ وَبُعِثْتُ إِلَىٰ كُلِّ أَحْمَرٍ وَأَسْوَدٍ، مگر مجھے ہر سرخ کے لیے، ہر سیاہ کے لیے بھیجا گیا ہے. انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اللہ نے مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا، وہ جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء صرف بنی اسرائیل کے لیے آتے تھے، دیگر اقوام کے انبیاء ان مقامی اقوام کے لیے آتے تھے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھیجا تو کہا کہ نہیں، اے محبوب اب اعلان کر دو میں نے آپ کو سب کی طرف بھیجا ہے، ہر قوم کے لیے، ہر علاقے، ہر خطے، ہر زبان کے لیے، ہر رنگ، ہر نسل کے لیے، ہر سرخ کے لیے، ہر سیاہ کے لیے آپ کو بھیجا، سب کی طرف آپ کو نبی بنا دیا. اور یہ پہلی بار ہوا. اس لیے آپ کو اگر پچھلی گفتگو یاد ہو جو فطرہ کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہی تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس جامعیت کے ساتھ آئے کہ حضور کی نبوت سب کے لیے تھی، اور یہ دلیل بن گئی حضور کے خاتم النبیین ہونے کی، حضور کے آخری نبی ہونے کی، کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ یہ وہ نبی آ گیا جس کو سب کی طرف نبی بنا دیا. جو باقی اقوام تھیں، جو باقی انبیاء تھے، ان کی نبوت مخصوص علاقوں اور خطوں کے لیے ہوتی تھی. حضور نے کہا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جن میں ایک یہ ہے ہر نبی اپنے خاص قبیلے کی طرف بھیجا گیا، اور اللہ نے مجھے ہر سرخ اور ہر سیاہ کی طرف بھیجا. اور دوسری بات یہ بیان کی وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمَ وَلَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت اور غنیمتیں حلال کر دیں جو مجھ سے پہلے انبیاء پہ حلال نہیں تھیں. اور ایک اور دلیل اسی حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جامعیت کی کہ میں سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا. حضور نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً وَطَهُورًا وَمَسْجِدًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو طیب کر دیا ہے، پاک کر دیا، ساری زمین کو مسجد بنا دیا. اب جہاں جو شخص نماز کو پائے وہاں وہ نماز ادا کر سکتا ہے. بعض ایسی اقوام بھی تھیں کہ ان کے انبیاء چلتے تھے یا ان کے جب قافلے چلتے تھے تو انہوں نے اپنی عبادت گاہیں اپنے ساتھ اٹھائی ہوئی ہوتی تھیں، اور وہ صرف اسی ایک خاص وہ جو لکڑی کی یا جس بھی
اس زمانے کے مطابق جو بھی ان کے پاس چیزیں تھیں، زیادہ تر لوگوں نے لکڑی پہ ہی گمان کیا ہے۔ ان کے پاس جو مٹیریل تھا اس مٹیریل سے بنی ہوئی ان کی جو عبادت گاہ ہوتی تھی وہ ان کے ساتھ چلتی تھی، اور وہ صرف اسی عبادت گاہ میں ہی عبادت کر سکتے تھے، یا ایک بستی میں ایک مقام مخصوص کر دیتے تھے، صرف وہیں پہ عبادت ہو سکتی تھی۔ وہ بستی کے گرد و نواح میں کسی اور جگہ کھیتی باڑی کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے کسی اور مقام پہ ہیں، وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے لیے لازم تھا وہ اپنے معبد میں پہنچیں گے، اپنے عبادت گاہ میں پہنچیں گے، وہیں وہ عبادت کریں گے، کہیں اور وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا اللہ نے، اب جہاں وقت نماز آئے وہاں نماز پڑھو۔ تو زمین کے کونے کونے پہ، ذرے ذرے پہ ہم، اگر وہ جگہ طیب ہے اور ہم پاکی کی شرائط پہ پورا اترتے ہیں، ہم وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر حضور کی ختم نبوت کے صدقے یہ احسان کیا، اور یہ بھی دلیل ہے حضور کی ختم نبوت کی کہ حضور سے پہلے کسی نبی کے لیے کل زمین کو عبادت گاہ نہیں بنایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کل زمین کو اللہ نے عبادت گاہ بنا دیا، مسجد بنا دیا۔ یہ جو پیچھے ہم بات کر رہے ہیں خیر امت کی، کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تمہیں نکالا گیا ہے للناس، لوگوں میں اس پیغام کو لے کے چلو۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کو بنیاد بنا کے اس حدیث مبارکہ کو کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً وَطَهُورًا وَمَسْجِدًا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو طاہر کر دیا، طیب کر دیا، پاکیزہ کر دیا، مسجد بنا دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس میں بڑی کمال بات مثنوی مسافر میں وہ فرماتے ہیں، مومن آرا گفت آن سلطان دین، مسجد من ای ہما روئے زمین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنین کو کہا کہ میرے لیے اس ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ اقبال سوال اٹھاتے ہیں، الاما از گردش نو آسماں، اقبال کہتے ہیں کہ میں قسمت کے اس پھیر پہ اللہ کی امان چاہتا ہوں، مسجد مومن بدست دیگراں، مومن کی مسجد غیروں کے ہاتھ میں ہے، یعنی زمین پہ قبضہ کن کا ہے؟ زمین پہ قبضہ کن کا ہے؟ اور کیا یہ مومن ہے؟ مسجد مومن کی جگہ ہوتی ہے اور زمین کو مسجد بنا دیا، تو ساری زمین کس سے بلانگ کرتی ہے؟ مومن سے بلانگ کرتی ہے۔ وہ پڑھیے اقبال کی نظم پیام مشرق کی، تارک چبر کنارہ اندلس سفینہ سوخت، گفتند کار توز نگاہ خرد خطاست، دوریم از سواد وطن باز چون رسیم، ترک سبب ضروع شریعت روا کجاست، خندید و دست خیش بشمشیر برد و گفت، ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست۔ طارق سے جب کہا گیا نا کہ تم نے کشتیاں کیوں جلائیں، شریعت میں سبب جلانا کہاں لکھا ہوا ہے کہ اپنے اسباب جلا دو؟ طارق بن زیاد نے اپنی تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرا کے کہا، ہر زمین اللہ نے ہمارے ملک کر دی ہے، کیونکہ اللہ زمین کا مالک ہے اور ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو جو مومن ہے اس کے لیے تو ساری زمین ہے۔ یہ بدخشان سے پیوند نہیں رکھتا، یہ بخارا سے پیوند نہیں رکھتا، یہ قاہرہ سے اور دمشق سے پیوند نہیں رکھتا، یہ پیوند لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے رکھتا ہے۔ یہ زمین کا پابند نہیں ہے، ساری زمین اس کے لیے مسجد ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں مسجد مومن بدست دیگراں، کفار کے ہاتھ میں مسجد ہے اور تو گھر بیٹھا ہے خاموشی سے۔ کام کیا کرنا ہے؟ کام یہ کرنا ہے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، رسول اللہ کی رسالت کا پیغام پہنچانا ہے۔ کیوں کہ تبھی تمہارا وہ تقاضا پورا ہوتا ہے جو قرآن نے حکم کیا کہ تمہیں ہم نے ازل سے ہی خیر امت لکھ دیا۔ اور اخرجت للناس، اگر اخرجت للناس کو تم پورا نہیں کرتے تو تم خیر کے مستحق نہیں بنو گے کبھی بھی۔ خیر کے مستحق تبھی بنتے ہو جب لوگوں کے لیے نکلو گے اللہ کی طرف بلانے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلانے۔ سخت کوشد بندہ پاکیزہ کیش، تا بغیرت مسجد مولائے خیش، جو بندہ مومن ہوتا ہے، پاکیزہ تینت کا انسان ہوتا ہے، پاکیزہ روح ہوتی ہے، جب وہ اللہ کا اور رسول کا پیغام سنتی ہے وہ اپنی زندگی کو اس سخت کوشی میں مبتلا کر دیتی ہے تاکہ جس قدر ہو سکے تا بغیرت مسجد مولائے خیش، اپنے مولا کی مسجد کو واپس حاصل کر سکے۔ جدوجہد کرنا اور دعوت اللہ اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔
کہ اسلام کی ترویج کی جائے، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، اور اس آخری پاک کتاب قرآن کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ آگے آئیے سورہ الاعراف آیت نمبر 188، فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں ہوں، مگر یہ کہ جس قدر اللہ نے چاہا، اور اسی طرح بغیر عطائے الہی کے اگر میں خود غیب کا علم رکھتا تو میں از خود بہت سی بھلائی اور فتوحات حاصل کر لیتا، اور مجھے کسی موقع پر کوئی سختی نہ پہنچتی۔ میں تو فقط ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک اس کا شان نزول ہے اور دوسری اس آیت مبارکہ کی تشریح اور تعبیر ہے۔ پہلے آئیے شان نزول کی طرف کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ مختلف مفسرین نے بیان کیا، جو میں اس میں روایت عرض کر رہا ہوں یہ حضرت امام رازی رحمہ اللہ نے اسے بیان کیا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی مستلق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک طوفان آیا، تو اس میں جو چوپائے تھے، جانور تھے، وہ ادھر ادھر بھاگ گئے، اور ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی بھی ایک طرف کو چلی گئی، اور لوگ اسے ڈھونڈ رہے تھے اور وہ اونٹنی مل نہیں رہی تھی کہ وہ اونٹنی کدھر گئی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب مدینہ میں نہیں ہیں، آپ مدینہ سے بہت دور ہیں، مگر حضور نے دور بیٹھے ہوئے خبر دی کہ جو رفاعہ نامی شخص تھا مدینہ میں، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ بات جب منافقین کو پہنچی تو عبداللہ بن ابی نے لوگوں سے کہا کہ کیا تم ایسے شخص پہ تعجب نہیں کرتے جو رسول ہونے کی بات کرتا ہے؟ اسے یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ رفاعہ نامی شخص مدینے میں مر گیا، مگر اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ تو جب اس منافق کی یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی، جس نے یعنی اپنی حد کو عبور کیا، اس منافق کی یہ بات، حد سے بڑی ہوئی بات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، میری اونٹنی فلاں وادی کے اندر ہے، اور فلاں درخت کے ساتھ اس کی نکیل اڑ گئی ہے، اور میری اونٹنی اس وقت اس کے ساتھ اڑی ہوئی کھڑی ہے۔ جب صحابہ کرام وہاں پہنچے تو وہ اونٹنی وہاں کھڑی تھی، اسی طرح جیسے حضور نے فرمایا تھا۔ پھر اس موقع پہ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 نازل ہوئی، جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے حبیبہ فرما دیجئے کہ میں از خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور عطائے الہی کے بغیر میں غیب کا علم نہیں جانتا۔ مگر مراد اس سے کہنے کی کیا تھی کہ میرا نفع اور نقصان میرے اللہ کے سپرد ہے، اور میرے پاس جتنا علم ہے یہ وہ ہے جو مجھے میرے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اب اس میں امام نصفی، جو عقیدہ کے بھی بہت بڑے امام ہیں، ابو البرکات امام النصفی رحمہ اللہ، آپ نے اپنی تفسیر مدارک التنزیل و حقائق التاویل میں اس بارے میں فرمایا ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے ہوا اظہار لعبودیتی و براءۃ اما یختص بالربوبیت من علم الغیب، یہ بندگی کا اظہار ہے جو علم غیب ربوبیت کے ساتھ خاص ہے، اس سے براءت کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی اس میں اب کئی چیزیں آ گئی۔ ایک چیز تو یہ آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عجز اختیار کرنے کا حکم ہوا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو علم عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس پہ ایک الگ پورا ایک الگ باب ہے، جسے قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، اسے شدید قوتیں رکھنے والے رب نے اپنا علم عطا کیا ہے، اسے شدید قوتیں رکھنے والے رب نے اپنی قدرت سے علم کامل عطا کیا۔ محبوب کو علم کس نے دیا؟
شدید قوتوں والے رب نے جب دیا، شدید قوتوں والے رب نے اسے وصول کرنے والا انسان کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نہ علم دینے والے میں کوئی کمی، نہ علم وصول کرنے والے میں کوئی کمی، نہ اس علم میں کوئی کمی۔ مگر یہاں کیا کہا کہ ابھی آپ کو سب پتہ ہے، انہیں فرما دیجئے کہ میں از خود غیب نہیں جانتا، مگر اس میں اشارہ یہ پنہا ہے، اس میں لطیف بات یہ پنہا ہے، علم ربوبیہ ہے، علم الوہیہ ہے، میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا۔ نبوت اور بندگی میں رہتے ہوئے، رسالت و بندگی میں رہتے ہوئے جتنا علم ممکن تھا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا، اور کون جانے کتنا ممکن تھا۔ مگر اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے معاملات میں آپ نے عاجزی اختیار فرمائی اور فرمایا کہ میں خود اپنے نفع نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوں، بلکہ میرا نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس میں عیب کیا ہے؟ اس میں کوئی نقص نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں، کہ یہ خود سپردگی کا مقام ہے۔ اور دوستو دیکھیے، نبی اگر خود سپردگی کے اس مثال کو قائم نہیں کرتا، اس نبی کی پیروی کرنے والے کس طریقے سے خود سپردگی اختیار کریں گے؟ یہ آگے جنگ بدر کے واقعے میں یہ بات پھر آئے گی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے، خود سپردگی میں ان کی مثال کیا تھی۔ اور یہ خود سپردگی یعنی اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا، یہ جو کمپلیٹ سبمیشن ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام سبمیشن کا نام ہے۔ کس کے سامنے سبمٹ کرنا؟ ان فرنٹ آف آور لارڈ اللہ جل جلالہ، اس کی بارگاہ میں سبمٹ کرنا۔ اور اگر نبی اس کی بارگاہ میں سبمٹ نہیں کرتا، امتی کیسے اپنے آپ کو سبمٹ کرے گا؟ تو نبی نے سکھایا، کہہ دو، اپنے بارے میں کہہ کے کہا کہ لوگوں جان لو، میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں خود بھی اپنے نفع نقصان کا ذمہ دار نہیں، میرا نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ حفاظت کا اعلان بھی ہے کہ میرا نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے نفع دینے والے، اور تم کون ہوتے ہو مجھے نقصان دینے والے؟ جو میرا اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس کامل حفاظت کا بھی اعلان کیا، مگر عاجزی کا پیرایا دیکھیے۔ اور یہی ایک مومن کی شان ہے کہ حضور کے اس راستے کو اختیار کرے، تکبر کے دعوے سے نکل کے چلے۔ آگے آئیے، سورہ الاعراف آیت نمبر 199، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معاف فرما دیا کریے، آپ بھلائی کا حکم دیجئے، اور واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے۔ امام ابو عبداللہ القرطبی، ابو بکر القرطبی رحمہ اللہ، آپ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک اس پہ نقل کیا ہے، اس آیت مبارکہ پہ، جو بڑی اس کی وسعت کو بیان کرتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، امر اللہ نبیہ بمکارم الاخلاق فی هذه الآیہ وليس فی القرآن آیۃ اجمع لمکارم الاخلاق من هذه الآیہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت میں حسن اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا، اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی آیت حسن اخلاق کے معاملے میں اس سے زیادہ جامع نہیں ہے جو اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ امام ابو بکر عبد الرزاق ابن حمام، جو بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں، اور امام عبد الرزاق صاحب مصنف، آپ نے اس حدیث مبارک کو روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ ما ھذا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ دوبارہ آگے حدیث پاک ہے، اس میں پھر آگے چل کے حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا محمد ان اللہ تبارک و تعالی یأمرک ان تعفو عمن ظلمک، حکم ہوا نا کہ آپ معاف فرمایا کیجئے۔ تو اس میں جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے آپ پہ ظلم کیا ہو آپ اسے معاف فرما دیا کیجئے۔
جس نے آپ پہ ظلم کیا ہو اسے معاف فرما دیا کیجیے۔ اور نیکی کا امر فرمانے سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں فرمایا وَتُعْتِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، جس نے آپ کو محروم کیا ہو اسے عطا فرمایا کریں، اور جس نے آپ سے رشتہ توڑا ہو آپ اس سے رشتہ جوڑ لیا کریں۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس سے کیا معلوم ہوتی ہے؟ جس نے حضور پہ ظلم کیا حضور نے اسے معاف کر دیا، اور جنہوں نے حضور کو محروم کیا اپنی زمین، اپنے گھر سے، تجارت سے، ہر چیز سے، مکہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں عطا کیا۔ یہ اخلاق نبوت تھا۔ اور جنہوں نے حضور سے تعلق توڑا حضور کو فرمایا یا رسول اللہ وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، جو آپ سے توڑتے ہیں نا آپ پھر بھی نہ توڑا کریں، آپ ان سے تعلق جوڑا کریں۔ دوستو، ہم میں سے وہ لوگ جو اس دیہاتی پس منظر سے آتے ہیں یا ایون شہروں میں رہتے ہوئے بھی جو اس طرح کا برادری ازم اور یہ وہ چیزیں جہاں چلتی ہیں، یہ ہمارے ہاں جو شریکہ ہے نا، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ حقیقت ان دا سینس کہ ایک ایگزسٹنگ ریالٹی ہے، ایک فیکٹ ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے، ورنہ تو حقیقت یہ کیا ہے، یہ سب سے بڑا ایک دھوکہ اور سب سے بڑا فریب ہے۔ کیا شریکہ، کیا برادری، جب موت آواز دیتی ہے نا کچھ پیچھے نہیں بچتا۔ جسے امیر خسرو رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وائے بر کوہے کہ چوں باد رواں خواہت گزشت، افسوس اس پہاڑ پہ کہ جب موت تھپیڑا مارتی ہے وہ باد رواں کی طرح اڑتا ہوا نکل جاتا ہے۔ یہ سب فریب ہیں، دھوکے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر دوستو، لیکن کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اسوہ شریف ہمارے کتنے مسائل حل کر سکتا ہے کہ جس نے ظلم کیا اسے معاف کر دو، جس نے زیادتی کی ہے اسے معاف کر دو، اور کتنی بڑی بات ہے جس نے تم سے تعلق منقطع کیا تم پھر بھی اس سے جوڑو۔ اس سے عزت گھٹی یا عزت بڑھی؟ ہم کہتے ہیں ناک نیچی ہو جائے گی ہم پہل کریں گے تو، حضور کے اسوہ شریف پہ چلنے سے ناک نیچی نہیں ہوتی۔ اور حضور نے کہا جس نے محروم کیا اسے عطا کرو، جس نے تم سے چھینا اسے عطا کرو۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ شریف جو ہے وہ آج بھی ہماری زندگی کے لیے کس قدر قابل عمل ہے، اور ہماری زندگی کو کتنا پرسکون بنا سکتا ہے اگر ہم اس پہ عمل کریں، ہمارے معاشرے کو کتنا حسین بنا سکتا ہے اگر ہم اس پہ عمل کریں۔ یہ جو ٹوٹنے کا عمل تھا، توڑنے کا عمل ہے جو صدیوں سے ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، ایک کلیش میں ہے سوسائٹی، مسلسل لڑ رہے ہیں، اور اس مسلسل لڑائی میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ معاشرے کا، من حیث الکل، یعنی ٹوٹیلٹی میں کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ تو ہم اپنے آپ کو توڑتے جا رہے ہیں۔ اگر اس توڑ پھوڑ سے بچنا ہے تو راستہ کیا ہے؟ راستہ نبی کی پیروی ہے، نبی کے اخلاق کو اختیار کرنا ہے، نبی کے اخلاق کو اختیار کرنا ہے۔ حضور کے وہ جو بنائے ہوئے مورل سٹینڈرڈز ہیں جو جبریل امین نے آپ کو عرض کیے، جو حضور نے اللہ سے سنے اور جو اللہ نے اپنی کتاب میں اتارے، اور جن پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک بہترین اسوہ کی مثال رکھتے ہیں، ان پہ چلنا۔ الانفال آیہ نمبر 5، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ باہر نکال لایا، حالانکہ ایک گروہ تھا جو اس پہ ناخوش تھا۔ یہ جنگ بدر کے بارے میں آیات آتی ہیں سورہ الانفال کے پہلے 2 رکوع لازمی پڑھیے۔ اب وہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ساری ترتیب کو اسی تفصیل سے بیان کرتا، اس لیے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ کسی بھی مستند عالم کی آپ تفسیر پڑھیے۔ میری جو ریکمینڈڈ ہے وہ زیادہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کی تبیان القرآن ہے، اس میں انہوں نے بہت ہی شعر و بسط سے یہ چیزیں اردو میں بیان کی ہیں۔ باقی جو تفسیر بھی آپ کو اویلیبل ہے جس سے آپ کا ایک سنکرونائزیشن ہوئی ہے، اس تفسیر سے اسے لازمی پڑھنا چاہیے۔ اس میں جو پہلے 2 رکوع ہیں وہ بیان کرتے ہیں جنگ بدر کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو، ان کی صفات کو۔ پہلا رکوع ان کی صفات بیان کرتا ہے، اور دوسرا رکوع ہے
جو وہ واقعے کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اس سے بنیادی سبق یہ ملتا ہے کہ پہلے وہ لوگ جو اس دعوت کو لے کے اترے ہیں میدان میں، ان کے کریڈینشلز چیک کریں، ان کا ریزیومے دیکھیں، ان کے پلے کیا ہے۔ اور وہ سورہ انفال کا پہلا رکوع جو ہے وہ آپ کو صحابہ کرام کے کریڈینشلز دکھاتا ہے، صحابہ کرام کے جو ریزیومے ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، یہ کیسی جماعت تھی جو نکلی۔ وہ جو صفتیں پہلے رکوع میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بیان ہوئی ہیں، جنگ بدر کے ساتھیوں کی بیان ہوئی ہیں، انسان کے اندر وہ ایک محبت پیدا ہوتی ہے دیکھ کے کہ یہ کیسی پاکیزہ طیب لوگوں کی جماعت تھی، پاک باز لوگوں کی جماعت تھی جو اس کام کے لیے اس غرض سے نکلی تھی۔ اور میرے دوستو، آج بہت لوگ دعویٰ کرتے ہیں خلافت کے قیام کی، اقامت دین کی، فلاں 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 لوگوں نے نعرہ بازیاں مختلف اپنی بنائی ہوئی ہیں، لیکن وہ جن لوگوں کے ساتھ وہ جدوجہد کر رہے ہیں اس کی کریڈینشلز دیکھیے، ریزیومے دیکھیے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو معیار ہے کسی بڑے مقصد کے لیے نکلنے کا، اس کے پیچھے ایک تربیت درکار ہے۔ یہ جو چند جذباتی باتیں رٹوا دینا اور اس کے بعد تعصبات سے لوگوں کو بھر دینا اور مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کر دینا اور عجیب و غریب قسم کی ایک شدت پسندانہ ذہنیت ان کی بنا دینا، یہ جو طریقہ کار ہماری پوسٹ کالونیل، ہماری ریلیجیو پولیٹیکل کلچر میں جو پیدا ہوا، اس نے بیڑا غرق کر دیا اس تمام جد و جہد کا جو مسلمانوں کی شان و شوکت ہوا کرتی تھی۔ اس لیے پہلی چیز جو کسی بڑی جد و جہد کے لیے نکلنے والے کے لیے سورہ انفال کے ان پہلے 2 رکوعوں سے جو اخذ ہوتا ہے، یہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، وہ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی چیز جو ہے وہ ہے کہ واجلت قلوبہم، جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے، اللہ کی یاد ان کے سامنے آئے، ان کے دل پگھلیں، دل پگھلے کہ نہیں پگھلے۔ اور ظاہر ہے دل تب پگھلتا ہے جب دل سے غیر اللہ کی محبت نکل جائے، دل سے جب غیر اللہ کا خیال نکل جائے، اللہ کا خیال سما جائے، اللہ کی محبت سما جائے۔ اور وہ ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ انسان تزکیے کے ایک مرحلے سے نہیں گزرتا۔ صحابہ کرام 13 برس تزکیے کے عمل سے گزرے، 13 برس تک تزکیے کے عمل سے گزرے، قرآن سنتے رہے، اسے اپنے اندر ابزارب کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، بغیر تزکیے کے کوئی بھی موومنٹ نکلے گی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ پاکی چاہیے، طہارت چاہیے، بے لوث ہونا چاہیے، لالچ سے پاک ہونا چاہیے، اغراض سے پاک ہونا چاہیے، تعصبات سے پاک ہونا چاہیے۔ اس لیے جو اولیاء اللہ کا معیار ہے تحریک کا، وہ خالص وہ معیار ہے جو سیرت نبوی کا معیار ہے، اور وہ معیار ہے جو سورہ انفال میں بیان کیا گیا کہ پہلے اپنے اندر کو پاک کرو، اپنے اندر کو صاف کرو، اپنے باطن کو طیب کرو، اپنے اندر کو بیدار کرو، اس کے بعد اس میدان عمل کے اندر آؤ، جسے اقبال نے بھی کہا ہے کہ با نشہ درویشی درساز، پہلے درویشی کے نشے سے اپنا آغاز کیجیے، چون پختہ شوی، جب اس میں کامل ہو جاؤ پھر اپنے آپ کو اس جدوجہد کے لائق سمجھو۔ تو یہ فقیروں کا، درویشوں کا کام ہوتا ہے جن کی غرض سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ کسی کا اسٹریٹجک ٹول نہیں بنتے۔ امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے المصنف میں روایت کیا ہے، جسے قاضی شوقانی رحمہ اللہ نے تفسیر فتح القدیر میں نقل کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی طرف روانہ ہوئے، ایک مقام آتا ہے روحا، آج کل وہاں وہ بیر روحا بھی ہے، کنواں ہے جہاں پہ آپ جا کے پانی پی سکتے ہیں۔ روحا کے مقام پہ حضور پہنچے تو آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف ترون، تم لوگ سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہو، حالات کو کیسے دیکھ رہے ہو، کیا خیال ہے تمہارا؟ تو اس پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو رائے تھی وہ پیش کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اٹھے، پھر آپ نے فرمایا تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو پھر حضرت عمر اٹھے،
حضرت عمر نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے خیال میں تو یہ چیزیں. اب یہ دونوں مہاجر تھے، مہاجرین میں سے تھے، مکی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیسری بار پھر اٹھے، اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثم خطب الناس فقال کیف ترون، آپ نے پھر پوچھا ہاں بھائی تم کیسے دیکھتے ہو اس معاملے کو. تو اس میں جو تائید درکار تھی ظاہر ہے وہ انصار کی طرف سے تھی، اور جتنے بھی رسول اللہ کے یہ صحابہ تھے جو سابقون الاولون تھے یا ہجرت کے بعد والے تھے یا بدر تک کے جو جتنے صحابی تھے، ان کا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق تھا وہ ہمارے فہم سے ماورا ہے. ابھی تک ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں، ایک حد تک پوری طرح سمجھ نہیں سکتے وہ حضور کو کس زاویے سے کس نظر سے دیکھا کرتے تھے. وہ جو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار یہ صحابہ جب حضور کو دیکھ رہے ہوتے تھے یہ کیا سوچ رہے ہوتے تھے. یہ ان کی روایات اس کی ہمیں چھوٹی چھوٹی جھلک دیتی ہیں کہ حضور کے ہر اشارے کی طرف، چہرہ مبارک کی ہر حرکت و سکنت کی طرف، ہر اظہاریے کی طرف وہ کیسے دیکھتے تھے، ہر ایکسپریشن کو وہ کیسے نوٹ کرتے تھے، ہر لفظ کو وہ کیسے یاد کرتے تھے، اور کیا کیفیت ہوتی ہوگی ان کی. یہ ہمارے فہم سے ماورا ہے. لیکن یہ جو باتیں ہیں صحابہ کرام کی مبارک زبانوں سے نکلی ہوئی، یہ کچھ احوال ان کیفیات کا بتاتی ہیں کہ ان کے لیے رسول کیا تھا، وہ کیسے دیکھتے تھے. آئیے سعد ابن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھے. فقال سعد ابن معاذ یا رسول اللہ ایانا تریدو، کیا آپ ہم انصار سے یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ ہماری اس ساری کیفیت کے بارے میں جو ہم مدینہ سے نکل کے روحا تک آئے ہیں اور آگے بدر کی طرف کا اشارہ ہے، اس میں ہماری کیا رائے ہے انصار کی؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی، اور اس ذات کی قسم جس نے یا رسول اللہ آپ پہ کتاب نازل کی، آپ نے پہلے یہ راستہ کبھی اختیار نہیں کیا اور نہ ہی مجھے اس کا علم ہے. لیکن اتنی بات کہ اگر آپ چل رہے ہیں تو وَلَئِن سِرْتَ حَتَّى تَأْتِيَا بَرْكَ الْغِمَادَ مِنْ ذِي يَمَنٍ لَنَسِيرَنَّ مَعَكَ، یا رسول اللہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ اگر یمن کے مقام برق غماد تک بھی چلے جائیں ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اب یہ مدینہ بول رہا ہے کیونکہ وہ ملٹی کلچرل سوسائٹی تھی نا مدینہ، اس میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے تھے. مکہ میں تو صرف مشرکین تھے، اب مدینہ میں دیگر لوگ بھی رہتے تھے. اب یہ مدینہ بول رہا ہے. یہ دیکھیں یہ مدنی صحابی ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ فَلَنَكُونَنَّ كَالَّذِينَ قَالُوا لِمُوسَىٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. یا رسول اللہ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھے. موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا. انصار رسول نے کہا یا رسول اللہ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ ہم کہیں گے آپ اور آپ کا رب جائیں اور لڑیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ اس لڑائی میں شریک ہوں گے. انا معکم متبعون، آپ کی اتباع کرتے ہوئے ہم بھی اس میں ہوں گے. وَلَعَلَّكَ أَن تَكُونَ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ وَأَحْدَثَ اللَّهُ إِلَيْكَ غَيْرَهُ، اور ممکن ہے آپ کسی مقصد سے نکلے ہوں، اللہ آپ کے لیے کوئی اور فیصلہ فرما دے. فَانظُرِ الَّذِي أَحْدَثَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَامْضِ لَهُ، بس آپ دیکھیں جو حکم اللہ نے آپ کو دیا آپ اسی حکم کو پورا کریں. یعنی مراد کیا تھی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی مطابعت میں لڑیں گے اس قوم کی طرح جو اپنے نبی کی پیروی کرتی ہے، نہ کہ حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح جو راستے میں اپنے انبیاء کو چھوڑ دیتی ہے. یا رسول اللہ ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. فصل حبال من شئت،
یا رسول اللہ جس سے چاہیں آپ تعلق جوڑیں، وقت حبال من شئتا، جس سے چاہیں تعلق قطع کریں، وعادی من شئتا وسالم من شئتا وخذ من اموالنا ما شئتا، یا رسول اللہ آپ جس سے چاہیں جنگ کریں، جس سے چاہے صلح کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارے مال میں سے جو چاہیے ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں فنزل القرآن علی قول سعد بن معاذ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، حضرت سعد بن معاذ کے اس قول کی تائید میں قرآن مجید کی آیت آئی کہ اے حبیب جب اللہ نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ روانہ فرمایا تو یہ پھر آگے یہ بات آئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور کے ساتھ اس طریقے سے تھے جیسے ناچیز نے پیچھے سورہ آراف کے حوالے سے عرض کی نا، سورہ آراف کی آیت نمبر 188 میں، جس میں یہ فرمایا کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ میں اپنے نفع نقصان کے بارے میں ذمہ دار نہیں ہوں، یا میں اپنے نفع نقصان پہ قدرت نہیں رکھتا مگر وہ جو اللہ چاہے۔ یہ خود سپردگی تھی، اور یہ وہ خود سپردگی جو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے اعلان فرمائی۔ اب یہ اس خود سپردگی کا اعلان ہے جو سعد ابن معاذ کر رہے ہیں۔ فصل حبال من شئتا وقت حبال من شئتا وعاد من شئتا وسالم من شئتا، یا رسول اللہ جس سے چاہیں مل جائیں، جس سے چاہیں تعلق قطع کر لیں، جس سے چاہیں جنگ کریں، جس سے چاہیں صلح کریں، ہم نے اپنا آپ کے سپرد کر دیا۔ آپ جو فیصلہ کریں گے ہمارا وہی فیصلہ ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے، یہ اطاعت ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ ہماری جانوں پہ کیا تنگی کہ آپ کسی سے صلح کر لیں، یا رسول اللہ ہماری جانوں پہ کیا تنگی کہ آپ کسی سے جنگ کریں، ہم آپ کے حکم پہ، اللہ کے حکم پہ جنگ کریں گے۔ شہادت ہے تو شہادت ہے، نہیں تو جہاد ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ جذبہ تھا جو بدر کے اندر بولا تھا۔ یہاں آپ نفاست خیال دیکھیں صحابہ کی حضور کے بارے میں، نفاست خیال دیکھیں۔ وَلَعَلَّكَ أَن تَكُونَ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ وَأَحْدَثَ اللَّهُ إِلَيْكَ غَيْرَهُ، یا رسول اللہ ممکن ہے آپ ایک مقصد سے نکلے ہیں اور اللہ آپ کے لیے ایک اور فیصلہ کر دے۔ فَانظُرِ الَّذِي أَحْدَثَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَامْضِ لَهُ، یا رسول اللہ آپ وہ دیکھیں جو اللہ نے آپ کو حکم کیا ہے اسی کو پورا کریں۔ یہ وہ بات ادھر سے طلوع ہو رہی ہے، ایک تو نبی کی نبوت پہ، نبی کی بات پہ انہیں کامل یقین تھا کہ نبی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کی منشا کے خلاف ہو، اور اب دل میں یہ بھی آ رہا ہے کہ مبادا ہماری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل مبارک میں، خیال مبارک میں کوئی دقت ہو جو حضور اظہار نہ فرما رہے ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ ہماری طرف سے کامل اطاعت ہوگی، جنگ ہے تو جنگ ہے، صلح ہے تو صلح ہے، رکھنا ہے تو رکھنا ہے، توڑنا ہے تو توڑنا ہے، مال ہے، جان ہے، سب کچھ قربان ہے۔ اب یہ وہ دیکھتے کیسے تھے کہ نبی جو کر رہا ہے یہ امر کہاں سے آ رہا ہے؟ حضور کے امر پہ انہیں شک نہیں تھا، حضور کے امر پہ شک نہیں تھا، حضور کے فعل پہ شک نہیں تھا، اسکیپٹک نہیں تھے، اسکیپٹک نہیں تھے۔ میں جب علامہ اقبال رحمہ اللہ کو پڑھتا ہوں، مجھے ہر شعر کے پیچھے نا جہاں علامہ اقبال یقین کی تائید اور شک کی نفی کرتے ہیں، مجھے سعد بن معاذ کی تقریر یاد آتی ہے جو انہوں نے روحہ کے مقام پہ حضور کے روبرو کی تھی۔ یہ ہوتا ہے شک سے نکل جانا، یقین میں آ جانا۔ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کہا وہ شک سے پاک ہے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ یقینی ہے، حتمی ہے، اس میں شک کی گنجائش اور شائبہ تک بھی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کا حضور کے بارے میں خیال تھا۔ دوستو، سنت، سیرت، حدیث، قرآن، کتاب، نبوت محمدی، رسالت محمدی بالکل ایسی چیزیں ہیں جس پہ سعد بن معاذ کے ایمان کی ضرورت ہے آج، کہ اسے تشکیک کی اینک لگا کے دیکھنے کے بغیر، یعنی ایک اسکیپٹک لینس سے دیکھنے کی بجائے اسے
سرٹینٹی کے ساتھ دیکھا جائے. when you are interacting with the seerah of Prophet sallallahu alaihi wasallam, don't be skeptic, be more assertive. اسے authenticity کے لینس کے ساتھ دیکھیں, پیورٹی کے لینس کے ساتھ دیکھیں. یہ ضروری ہے حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے کے لیے, ایک مسلمان کے طور پہ, ایک مومن کے طور پہ جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے, جو آخرت کی نجات چاہتا ہے. آگے آئیے سورہ انفال آیت نمبر 9. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد کے لیے فریاد کر رہے تھے, اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی کہ میں 1000 پے در پے آنے والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے والا ہوں. آل عمران میں بھی ہم اس واقعے کو دیکھ چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کس طریقے سے دعا کی. اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعا کر رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا, ان اللہ منجز لک ما وعدک, اللہ آپ سے اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا. فخفق رسول اللہ خفقتا وهو فی العریش ثم انتبہ. یہ ابھی بدر کے مقام پہ جہاں مسجد عریش ہے, عریش جو ہے یہ چھپر کو بھی کہتے ہیں, خیمے کو بھی کہتے ہیں, جو جنگ میں سالار کے لیے لگایا جاتا تھا. اس مقام پہ حضور کا خیمہ تھا. معروف روایات کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیمے میں اونگ آئی اور اونگ سے آپ بیدار ہوئے. فقال یا ابا بکر اتاک نصر اللہ. حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا, اے ابو بکر اللہ کی مدد آ گئی. ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ, یہ جبریل ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے. اور اس پہ امام ابن سعد نے بھی ایک روایت کی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے فارغ ہو گئے, یعنی جب جنگ ہو گئی, جنہوں نے مرنا تھا وہ واصل جہنم ہو گئے, جنہوں نے شہید ہونا تھا وہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچ گئے, اختتام ہو گیا جنگ کا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب جنگ سے فارغ ہوئے, جاء جبریل علی فرس انسا احمر, کمیت رنگ کی گھوڑی پہ, کمیت رنگ ہوتا ہے نا جسے احمر کہتے ہیں, سرخ رنگ کی یعنی کمیت رنگ کی گھوڑی پہ حضرت جبریل امین بیٹھے ہوئے ہیں. علیہ درعہ ومعہ رمحہ, جبریل نے اپنی وہ نوری زرہ پہنی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھ میں نور کا نیزہ تھا. کمیت گھوڑی, جبریل امین بیٹھے ہیں اوپر, زرہ پہنی ہوئی, ہاتھ میں نیزہ. فقال یا محمد ان اللہ بعثنی الیک وامرنی اللہ افارقک. جبریل امین عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم کیا ہے کہ میں آپ سے جدا نہ ہوں, آپ سے علیحدہ نہ ہوں. حتی تردا حل ردیتا, میں آپ سے جدا نہ ہوں یہاں تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. پھر جبریل کہتا ہے حل ردیتا, اے اللہ کے نبی اب راضی ہیں؟ قال نعم ردیت فانصرف, حضور نے فرمایا ہاں جبریل اب میں راضی ہوں. وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے, اتنا عطا کریں گے, آپ راضی ہو جائیں گے. یہ وہ وعدہ تھا جو بدر میں جبریل امین پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ راضی ہیں؟ حضور نے فرمایا میں راضی ہوں. تو جبریل امین اس اپنی ترتیب میں تشریف لے گئے. الانفال آیت نمبر 12. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان. یعنی حضور علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں کو پیغام بھیجا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں, یعنی بدر میں حضور کی اور حضور کے اصحاب کی مدد کے لیے جاؤ, انی معکم, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا, اور جو ایمان والے کھڑے ہیں نا ان کے قدموں کو اور جما دو, ٹکا دو, استقامت دے دو ان کو.
سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور یہ جو کافر ہیں ان کے دلوں میں لشکر اسلام کی ہیبت پیدا کر دو. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پہ ضرب لگاؤ. وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کا جوڑ جوڑ ہلا دو. یہ رب کی مدد تھی جو بدر میں آئی. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختلف مفسرین نے فرمایا ہے کہ جو صف بھی چلتی تھی نا مجاہدین کی بدر کے موقع پہ، ان کے آگے امامت میں فرشتے چلتے تھے، اور جہاں جہاں یہ ضرب لگاتے تھے پہلے ان کی ضرب سے وہ ان کا روب جو تھا ان کے دلوں میں ڈال دیا جاتا تھا، اور ان کی گردنوں میں مارے گئے اور ان کے جوڑ جوڑ کو ہلایا گیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اس لشکر کی مدد کی جاتی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا لشکر تھا، حضور کی اطاعت میں کمر بستہ لشکر تھا، صاحب تزکیہ درویش تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کے باطن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طیب، طاہر اور پاکیزہ کر دیا تھا. جب یہ طہارت ایمانی نصیب ہو جاتی ہے، جب یہ اندر کی پاکیزگی، یعنی جسے پیوریفیکیشن آف ہارٹ کہتے ہیں، انر پیوریفیکیشن کہتے ہیں، جب یہ پیوریفیکیشن آپ کو نصیب ہو جاتی ہے، اس وقت آسمان سے فرشتے اترتے ہیں مدد کے لیے. فضائے بدر پیدا کر. فضائے بدر کیا ہے؟ ملاؤں کی جذباتی تقریروں اور اشتعال انگیزی کا نام فضائے بدر نہیں ہے. فضائے بدر اندر کی پاکیزگی کا نام ہے. فضائے بدر تعلق بالرسول کا نام ہے. فضائے بدر حضور کے عشق میں وارفتہ و فریفتہ ہو جانے کا نام ہے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. سورہ انفال آیت نمبر 24. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب رسول تمہیں کسی کام سے بلائیں جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فوراً حاضر ہو جایا کرو. اور اس پہ صحیح بخاری کتاب التفسیر کی حدیث ہے، دیگر محدثین نے بھی اس پہ حدیث مبارکہ رقم فرمائی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ابو سعید بن المعلی نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے، حضور نے مجھے آواز دی اور میں نماز پڑھ رہا تھا. میری نماز مکمل نہ تھی، میں نے اپنی نماز مکمل کی. نماز مکمل کر کے میں حضور کی بارگاہ میں آیا. جب میں آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں میرے پاس آنے سے کس چیز نے روکا؟ اب وہ عرض کرتے ہیں قلت كنت اصلی، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا. حضور علیہ السلام نے سنا. اب نماز صحابہ کو کس نے سکھائی؟ حضور نے. سجدہ کس نے سکھایا؟ حضور نے. رکوع کس نے سکھایا؟ حضور نے. خشوع و خضوع کس نے سکھایا؟ اور یہ کس نے سکھایا کہ جب نماز میں ہو دنیا و مافیہ کو بھول جاؤ؟ حضور نے. یہ کس نے کہا لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ جب تک دل سے اس میں نہیں کھڑے تب تک نماز مکمل نہیں؟ حضور نے. اب یہ کون کہہ رہا ہے کہ جب میں نے بلایا تو نماز چھوڑ کے کیوں نہیں آئے؟ سن رہے ہیں نا کہ نماز پڑھ رہا تھا، مگر حضور نے کہا کہ کیا تم نے رب کا یہ فرمان نہیں سنا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری میں آ جایا کرو، رسول تمہیں زندگی دیتا ہے. تو اور بھی اس پہ کئی روایات ہیں کہ حضور بلاتے، صحابہ کرام نماز میں کھڑے ہوتے نا جہاں، وہیں اپنی نماز روک دیتے، حضور کی بارگاہ میں آتے، حضور جو کام فرماتے، جو امر فرماتے وہ کام مکمل کرتے، واپس آ کے وہیں سے اپنی نماز شروع کرتے جہاں سے نماز چھوڑی ہوتی. کہ حضور کے امر کو پورا کرنا ہی تو سب سے بڑی اطاعت تھی ان کے نزدیک. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. تو جتنے بھی ویل مینرڈ صحابہ کرام تھے جو تربیت کے مراحل سے گزرے ہوئے تھے، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ رسول نے بلایا ہو اور انہوں نے آنے میں تأمل کیا ہو یا تاخیر کی ہو. دوڑے چلے جاتے رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر، نمازیں ترک کر کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے. سورہ انفال آیت نمبر 30.
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور جب کافر لوگ آپ کے خلاف خفیہ سازشیں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ کہ وہ آپ کو قید کر لیں، أَوْ يَقْتُلُوكَ یا آپ کو قتل کر دیں، أَوْ يُخْرِجُوكَ یا آپ کو وطن سے نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وہ اپنا مکر کر رہے تھے اور اللہ ان کے مقابل تدبیر فرما رہا تھا، واللہ خیر الماکرین اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو کفار تھے وہ حضور کے خلاف سازش کر رہے تھے، اور سازش کے 3 ایلیمنٹ قرآن نے بیان کیے۔ ایک ایلیمنٹ یہ تھا کہ حضور کو قید کر دیں، دوسرا ایلیمنٹ یہ تھا کہ وہ حضور کو قتل کر دیں، اور تیسرا ایلیمنٹ یہ تھا کہ وہ حضور کو یہاں سے نکال دیں۔ اور بالآخر انہوں نے تینوں کی اٹیمپٹ کی۔ شیب ابی طالب کو دیکھیں، حضور کے قتل کی سازش کو دیکھیں، اور بالآخر مصطفیٰ ازکا بہجرت کردبا ام الکتاب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ مکہ سے، اللہ کے گھر والے شہر سے آپ قرآن برحق کے ساتھ آپ تشریف لے گئے ہجرت کر کے مدینہ منورہ۔ اس کے اوپر امام طبری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ انا ابا طالب قال لرسول اللہ ما یأتمر به قومک، حضرت ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ تمہاری قوم کیا سازش کر رہی ہے؟ حضور نے فرمایا یریدون ان یسحرونی ویقتلونی ویخرجونی، وہ یہ سازش کر رہے ہیں کہ مجھ پہ جادو کر دیں یا مجھے قتل کر دیں یا مجھے یہاں سے نکال دیں۔ فقال من اخبرک بہذا، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی کہ من اخبرک بہذا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ قال ربی، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے یہ بات میرے رب نے بتائی ہے۔ فقال نعم الرب ربک، حضرت ابو طالب نے کہا کہ تمہارا رب کیا خوب رب ہے، حمد کی اللہ کی۔ فاستوص به خیرا، اور پھر حضرت ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اس کے حق میں خیر خواہی اختیار کرو، یعنی اللہ کے حق میں خیر خواہی اختیار کرو۔ اب فقال رسول، یہ بڑا لطیف ایک یہ ڈائلاگ ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ تمہارا رب کیا رب ہے، تمہیں اتنی وہ مطلب اپنی حفاظت میں لیے ہوئے ہے۔ فاستوص به خیرا، تو اس کی خیر خواہی کیا کرو، اپنے رب کی خیر خواہی کیا کرو۔ اب حضور نے اس لطیف نصیحت پہ آگے جواب کیا دیا؟ فرمایا انا استوصی بھی، انا استوصی بھی، میں رب کا خیر خواہ رہا ہوں، میں کیسے رب کا خیر خواہ رہا ہوں؟ بل ہوا یستوصی بی خیرا، حقیقت تو یہ ہے کہ میرا رب میری خیر خواہی کر رہا ہے۔ حضرت ابو طالب کی یہ نصیحت کرنا اور پھر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے اوپر یہ ایک لطیف جواب محمد فرمانا، اور اس میں کئی باتیں آ جاتی ہیں کہ آپ کسی بھی بات کو کتنی حکمت سے پروسیس کرتے تھے، یعنی جو وہ بات کو پروسیس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے مائنڈ میں وہ کتنا لطیف تھا کہ میں خدا کی خیر خواہی کیا کروں، خدا میری خیر خواہی کرنے والا ہے۔ اور اس مقام کے لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ فنازلت، یہ جو آیت نمبر 30 ہے الانفال کی، کہ یہ نازل ہوئی اس موقع پہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کفار اس وقت سے یہ سازش کر رہے تھے۔ آج کے درس مبارک کی آخری آیت جو ناچیز عرض کرے گا الانفال آیت نمبر 33، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ کو یہ شان نہیں دیتا کہ ان پر عذاب فرمائے اس حال میں کہ اے حبیب آپ بھی ان میں موجود ہوں، اور نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان پر عذاب فرمانے والا ہے کہ وہ اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ یعنی وما كان ليعذبهم وانت فيهم، اے حبیب اللہ ایسا کرنے والا نہیں کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان جلوہ فرما ہے۔
ایک تو اس سے شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ نکلتی ہے کہ باقی انبیاء کی موجودگی میں ان کی قوموں پہ عذاب آیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضور کی قوم پہ عذاب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ بہرحال اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے، اور وہ مفہوم صحابہ کے لیے اور ان کے زمانے کے لیے نہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے ہے، اس زمانے کے لیے، فار آور ٹائم، فار آور ایرا اینڈ ایج۔ حضور چلے گئے اس دنیا سے ظاہری پردہ پوش ہوئے ان دیٹ ٹرانزیشنل ورلڈ۔ اب 1400 برس ہو گئے، اب حضور موجود نہیں ہے، تشریف فرما نہیں ہے، بظاہر حضور جلوہ فرما نہیں ہے۔ اب اس حکم کا اطلاق کیسے ہوگا؟ اس پہ ایک بات ہے جو بعض علماء نے فرمائی، جسے روایت کیا ہے امام ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ نے، جو شافعی اشعری روایت کے عظیم امام تھے، اور صوفیاء میں بھی ان کا بہت عظیم مقام ہے۔ اہل علم میں وہ ابو بکر القفال الشاشی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، امام دار قطنی سے انہوں نے حدیث پڑھی، اور ان کے تلامذہ میں ابو اسحاق الثعلبی رحمہ اللہ، جن کا حوالہ ہمارے درس کے درمیان بھی آ رہا ہے، وہ بھی شافعی روایت کے عظیم ائمہ میں سے تھے، امام الثعلبی۔ امام سلمی نے کہا ہے کہ قال بعضهم، بعض علماء نے کہا کہ الرسول هو الامان الاعظم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام امان اعظم ہیں، اللہ کی سب سے بڑی امان ہے۔ جو حضور کے پاس آ گیا وہ امان پا گیا۔ والامان الاعظم، حضور امان اعظم ہے، سب سے بڑی امان ہے۔ ما عاشا وما دامت، جب تک آپ ظاہری طور پہ بقید حیات تھے تو آپ تھے، جب تک حضور ظاہری طور پہ آپ معاشا، جب تک آپ ظاہری طور پہ حیات تھے تب تک حضور سب سے بڑی امان تھے۔ وما دامت سنتہ باقیۃ فہو باق، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ باقی ہے تب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سنت کے روپ میں زندہ ہے۔ معاشا، جب تک خود زندہ تھے تو خود امان اعظم تھے۔ وما دامت سنتہ باقیۃ فہو باق، اور حضور کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو آپ کی سنت ہے وہ امان اعظم ہے۔ یعنی جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ مسلمانوں کے درمیان زندہ رہے گی، حدیث و سنت سے مسلمان وابستہ رہیں گے، تب تک مسلمان جو ہیں ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ فَإِذَا أُمِيتَتْ سُنَّتُهُ فَلْيَنْتَظِرُ الْبَلَاءَ وَالْفِتَنَ، علماء نے کہا کہ جس دن حضور کی سنت مسلمانوں کے درمیان مر گئی، اس وقت یاد رکھو تمہارے اوپر بلا اور فتنہ آئیں گے۔ تو حضور اپنی سنت مبارکہ کے روپ میں بھی ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے، اور جب تک نبی پاک کی سنت موجود ہے تب تک اس قوم پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اور ڈریں اور بچیں ان لوگوں سے جو اغیار کے ایجنڈے کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے، ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔